بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک کامل و مکمل دستور ہے جس میں تمام انسانوں کے لیے زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ نیز دین بہت آسان ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان ہے۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کے بغیر ہمیں نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی چیز ہمیں گمراہی اور شیطانی راستوں پر چلنے سے بچا کر خیر اور بھلائی پر باقی رکھ سکتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی تعلیم فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ 1 کتاب اللہ قرآن کریم، 2 اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب کرنے کے غرض سے یہ کتاب صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی کے نام سے مرتب کی گئی ہے، جس میں دین کے 5 اہم شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 عناوین کے تحت جمع کیا گیا ہے۔ ان باتوں کو جمع کرنے میں اس بات کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے کہ مختصر وقت میں امت کے سامنے دین اسلام کی اہم اور ضروری باتیں آ جائیں، تاکہ امت میں دین کا شعور پیدا ہو، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ نیز امت جہالت و گمراہی سے چھٹکارا پا کر علم کی دولت سے مالا مال ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی تیاری کی فکر کر سکے۔ اس کتاب کو اسلامی مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے تیار کیا گیا ہے اور مخصوص مہینوں اور دنوں کے فضائل وغیرہ کو پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کے متعلق پہلے سے معلومات حاصل ہو جائے، پھر اس کے مطابق اس پر عمل کر سکے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس کتاب کی ان مہینوں اور دنوں کے اعتبار سے پڑھا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام کی پہلی تاریخ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کی عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ سورہ الرحمن 27 اور 26۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا، پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔
چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صبح کے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے گا شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، میں شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 6، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مجرموں کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کے طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔